تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی ہے خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے۔ جس دور پہ نازاں ہے مسلمان اب بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے۔ شہزاد وہ شیخین جو جنت کے مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کی مزاروں سے ملا ہے۔ سامعین محترم، جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں رب کائنات نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 22 جمادی الثانی، یعنی اسی مہینے کی، غالباً آج 22 جمادی الثانی ہے، اس تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدق سے مراد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور صدق سے مراد یعنی جو تصدیق کرنے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں، سینکڑوں فرامین کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، عظمت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضلیت حاصل ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی لوگ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے دعوت دی اور فوراً انہوں نے کہا لبیک، کسی نے انکار کر دیا، کسی نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ خدا کی خدائی میں حضور کی امت میں واحد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ادھر حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے اعلان نبوت کا اظہار فرمایا، بلا جھجک اور بغیر سوچے سمجھے فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کے امتی بننے کا میں شرف حاصل کرتا ہوں۔ گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے امت میں پہلی اینٹ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی اکائی جو شروع ہوتی ہے نا، 1 2 3، پہلی جو گنتی شروع ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ جو تاریخ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی نے قبول فرمایا، یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ ساری حدیثیں سچی ہیں،
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ساری حدیثوں میں تطبیق اور مناسبت پیدا فرمائی. فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا. یوں مردوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. گویا کہ یہ بات دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے صدیق اکبر کو پیدا ہی اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اور تصدیق کے لیے پیدا کیا. ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر ہے اور والد انہیں 4 سال کی عمر میں بت خانے میں لے کے گیا اور بتایا، تعارف کروایا، یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے سامنے جھکا کرو، ان سے مانگا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. والد ذرا باہر گئے تو آپ بتوں کے نزدیک ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جو بڑا بت کھڑا ہے اس کو کہا، بھئی اگر تو خدا ہے مجھے بھوک لگی ہے، روٹی تو کھلا. 4 سال کا بچے، بھی اگر تو خدا ہے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے تو دے. 2-3 سوالات جب کیے تو وہ تو بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس زور سے اس خدا کو مارتے ہیں کہ اس کا سر دھڑ سے جدا ہو کے ایک طرف سے گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد والد آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ اور تو کوئی ہے نہیں، تو نے کیا ہے. انہوں نے فرمایا جی ہاں میں نے کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں خدا ان سے مانگو، میں نے مانگا، انہوں نے کچھ نہیں دیا. مجھے غصہ چڑھا کہ یہ کیسے خدا ہے، میں نے اس کی مرمت کر دی ہے. باپ نے زد و کوب کرنے کے بعد کھینچ کر ماں کے پاس لے کے گئے اور کہا تو نے بچے کی تربیت کیسی کی ہے؟ پتہ ہے اس نے آج کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کہا آج اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے. تو ماں کہنے لگی کہ اس بچے کو معذور سمجھو اور اس کو کچھ نہ کہو. کہا وہ کس طرح؟ کہا میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں جب بھی بتوں کے سامنے رکوع یا سجدہ کرنے کی کوشش کرتی تھی یہ اپنے پاؤں پیٹ کے اندر اس طرح لمبے کر لیتا تھا کہ میں جھک نہیں سکتی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جیسے جیسے دن قریب آئے ولادت کے تو مجھے آوازیں آنے لگی، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی سچی بات سن لے. کیا سچی بات سن لے؟ ابشری بالولد العتیق، یہ وہ بچہ ہے جسے رب نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے. اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں پہ صدیق لکھا ہوا ہے. وَبِخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فِي الْغَارِ رَفِيقٍ، اور حضور جب ہجرت کر کے جائیں گے اس غار کے اندر جو ان کا ساتھی ہوگا یہ تیرا بیٹا ہے. ابھی آئے نہیں، حضور نے دعوی نبوت نہیں فرمایا، آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے سے ماں کو بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے ماں نے کہا میرے سرتاج یہ بچہ تو وہ خوش نصیب بچہ ہے، یہ کس طرح بتوں کے سامنے جھکتا، اس کے تو تذکرے آسمانوں میں پہلے سے موجود ہیں.
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا، کسی صحابی کے تذکرے ان کی پیدائش سے پہلے یہ کائنات کے اندر دو ہی ہستیاں ہیں، یا حضور کی آمد سے پہلے حضور کے لیے یہ مبشرات کا ذکر تھا، یا حضور کے یار غار کے لیے یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ کائنات میں اس کے علاوہ کسی ماں کو یہ خوشخبریاں نہیں سنائی گئی ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے اللہ نے انہیں ہر گناہ سے محفوظ رکھا، نہ بتوں کو سجدہ کیا، نہ زنا، نہ شراب، نہ چوری، نہ کوئی اس قسم کی بات، گویا کہ یہ اللہ کی حفاظت میں تھے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا تھا، تاکہ کل لوگ آ کے اس کو تانا نہ دیں تو وہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے یوں حفاظت فرمائی ہے۔ اسلام لانے میں پہلا نمبر صدیق کا، اسلام کی خاطر مار کھانے میں پہلا نمبر صدیق کا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر میں جو کچھ پڑا تھا، 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے، 40,000 درہم لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، میری دولت میری کمائی سارے آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے دولت میری ہو، تقسیم کرنے والے آپ ہوں، بیٹی میری ہو، خادمہ آپ کی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے تبلیغ کرنے کا مبلغ اول اس کائنات میں سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے پہلے کسی نے تبلیغ نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں جا کے لوگوں کو بت پرستی سے ڈراؤں اور اللہ کی توحید کی طرف لاؤں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کھلا جا کے اعلان کریں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے لوگوں پر محنت کی۔ آپ کی محنت کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 60 غلام جن کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر سرمایہ خرچ کر کے ان کے مالکوں سے ان کو خرید کر آزاد فرمایا، اور وہ 60 کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ مبلغ بھی سب سے پہلے، مصدق بھی سب سے پہلے، اور ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شان ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا گیا محدث لاکھوں ہوں گے، مفسر لاکھوں ہوں گے، مجاہد لاکھوں اور کروڑوں حضور کی امت میں ہوں گے، لیکن حضور کی امت میں صدیق ایک ہی ہے جس کو خدا نے صدیق کہا، جبریل نے صدیق کہا، محمد رسول اللہ نے صدیق کہا، علی نے صدیق کہا، عمر فاروق نے جنہیں صدیق کہا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں رب بھی صدیق کہہ رہا ہے، جبریل بھی صدیق کہہ رہا ہے، اور حضور کی زبان سے بھی انہیں صدیق کا اعزاز اور ایوارڈ مل رہا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الامت بعد الانبیاء، افضل الامت بعد الانبیاء ابو بکر، فرما حضور کی امت میں سب سے افضلیت کا شان اور مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پکارتے تھے نا تو کہتے تھے سیدنا و اخیرنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے، ہم سب میں بہترین ہونے کا جو ایوارڈ حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرف سے ان کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ان کا احترام تھا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتوں کو اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی،
آپ کی والدہ مسلمان ہوئی، آپ کے والد مسلمان ہوئے، آپ کی بیٹیاں مسلمان ہوئیں، آپ کے بیٹے مسلمان ہوئے، آپ کے پوتے مسلمان ہوئے، یہ 4 پشتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور یہ بھی اعزاز صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ کوئی خود تو مسلمان ہوا، باپ مسلمان نہیں، کسی کا باپ تو مسلمان ہوا، ماں مسلمان نہیں، کسی کا بھائی مسلمان نہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلاموں میں سے وہ غلام ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 پشتوں کو اللہ نے ان کی وجہ سے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھیے نا آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ستاروں سے جگمگا رہا ہے، 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا بھی غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اور آسمان کے ستارے کسی سائنسدان نے، کسی حساب دان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان کے ستارے اتنے ہیں۔ وہ جو ایک ہالہ کبھی نظر آتا ہے، جو ہمیں چند ستارے نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم اس حالے میں بھی لاکھوں اور کروڑوں ستارے ہوتے ہیں جو ہماری گنتی سے باہر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال سنا، آپ نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے صحابہ میں سے اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر فاروق ہے۔ آپ سن کے خاموش ہو گئیں۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ کچھ پریشان ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو تیرے سوال کا جواب میں نے دیا ہے، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں میں نے بتایا عمر فاروق، لیکن اے عائشہ تیرے بابے کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور اس کی غار والی 3 راتوں کا عمر کی ساری زندگی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو رش کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کو کہتے تھے یارو آؤ سودا کر لیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، غار والی 3 راتوں کے اندر جو تو نے مزے لوٹے ہیں، حضور کا دیدار کر رہا تھا، کبھی حضور تجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، کبھی تو حضور کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک رحل پڑی ہے، ایک قرآن کھلا ہوا ہے، رحل کون ہے؟ ابو بکر کی گود ہے، اور اس پہ قرآن جو کھلا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کا دوہا والا مکھڑا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یارو وہ کیسا منظر ہوگا؟ صدیق سے کسی نے پوچھا صدیق تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ صدیق نے جواب دیا النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے بڑی خواہش میری یہ ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، دیکھنے والا صدیق اکبر ہو۔ لیکن یارو یہاں میں بیٹھا ہوں، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ساروں کو دیکھ رہا ہوں، یارو وہ منظر اللہ نے صدیق کی وہ خواہش پر کیسے پوری کی ہے؟ کوئی اور محمد الرسول اللہ کو دیکھنے والا نہیں، وحدہ لا شریک اگر کوئی ہے وہاں تو وہ صرف صدیق ہے جو حضور کے حسن کے نظارے دیکھ رہا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یارو یہ بھی تو کوئی عقل نہیں مانتا کہ 3 دن صرف حضور ہی سوئے ہوں اور صدیق نہ سویا ہو۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں، کبھی صدیق کو حضور نے فرمایا ہوگا صدیق تو نے میرے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، تو 16 میل اونچا پہاڑ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے لایا ہے۔ یہ خدا کی مخلوق میں کسی کو اعزاز حاصل نہیں کہ نبی نے کسی کے کندھے پر سواری کی ہو۔ تو بھی تھکا ہوا ہوگا، آج میں اپنی گود بچھاتا ہوں
میں یہ مقام دے رہا ہوں کہ گود محمد کی ہے اور سر صدیق کا ہے. کبھی یارو جس کی زیارت کوئی کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جو نبی کے چہرے کی زیارت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور نبی کسی کے چہرے کو دیکھے اسے صدیق کہتے ہیں. وہاں صدیق کو دیکھنے والا بھی مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں تھا، اور مصطفیٰ کے حسن کو بھی دیکھنے والا کوئی اور نہیں تھا. تو فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ نے صدیق کی یہ خواہش کو یوں پورا فرمایا کہ کوئی اور وہاں شریک نہیں ہے، ایک صدیق ہے، ایک حضور کی ذات ہے. 3 رات جی بھر بھر کے صدیق نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنوں کو جمال کو دیکھ رہا ہے. وہ حسن و جمال فرمایا نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. یعنی وہ کیسا حسین تھا جس پر اللہ کریم جو ہے وہ بھی ناز کرتا ہے کہ میری تخلیق کے اندر شاہکار دیکھنا ہے تو انسان ہے، اور انسانوں میں سے اگر کوئی شاہکار دیکھنا ہے تو وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھو، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں. اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں محمد رسول اللہ کو ڈھالا گیا ہے. حضور جیسا حسن کسی کو نہیں ملا، حضور جیسے کمالات و معجزات کسی کو نہیں ملے، حضور جیسی شانیں بھی کسی کو نہیں ملی. سارے نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ عرفہ شان، جس طرح حضور کی قیادت اور امامت اور فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ میں سے صدیق کے مقام کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا انا با ابو بکر عمر، لوگوں مجھے اور صدیق کو اور عمر فاروق کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے تخلیق فرمایا. یعنی جہاں سے حضور کی مٹی لی گئی وہیں ابو بکر کی مٹی لی گئی، وہیں سے عمر فاروق کی مٹی لی گئی. آپ کہیں گے اس کی دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ کریم نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا آخری حق یہ ہے ایک مٹھ مٹی کی اٹھاؤ، پہلی اس پر پڑھو منہا خلقناکم، اے جانے والے قبر میں، اے اس قبرستان میں دفن ہونے والے، آج ہم پر آشکارا ہوا ہے کہ تیری مٹی اللہ نے شہر رحیم یار خان کے فلانے قبرستان کی فلانی نکر سے لی تھی. پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. منہا خلقناکم، اللہ کہتا ہے میں نے اس مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، پھر اسی دوسری مٹی اٹھاؤ، پھر اس پہ ڈالو اور کہو پھر تو اسی مٹی میں واپس آئے گا. پھر تیسری مٹھ مٹی کی اٹھاؤ اور کہو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لوگوں اسی مٹی سے پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. حضور نے فرمایا لوگوں میرا خمیر، ابو بکر کا خمیر اور عمر کا خمیر اللہ نے ایک ہی مٹی سے لیا ہے. آج اگر دیکھنا ہے نظارہ کہ ایک ہی مٹی سے لیا ہے، گنبد خضرا کے اندر دیکھو، اللہ نے جنہیں یہ توفیق بخشی ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں جالی جو درمیان میں آتی ہے، پہلی جالی پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، دوسری جالی پہ لکھا ہوا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، تیسری جالی پہ لکھا ہوا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رب نے بتایا کہ نبی کے روزے میں آج جنہوں نے قربانیاں دی تھی اللہ نے ان کی قربانی کو ایسا قبول کیا کہ زندگی
زندگی میں بھی صدیق حضور کے ساتھ ایسا رہا جس طرح سایہ رہتا ہے. سایہ انسان سے جدا نہیں ہوتا. امن میں صدیق ساتھ، جنگ میں صدیق ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کسی سفر پر گئے ہوں اور صدیق اکبر نہ گیا ہو. ہر جگہ سائے کی طرح صدیق اکبر ساتھ ہے. آج پھر اللہ نے اسے یہ مقام دیا جس صدیق نے نبی کے لیے ماریں کھائیں، جس صدیق نے نبی کے لیے اپنا گھر بار، تن من دھن اور اپنی اولاد تک قربان کر دیا. اللہ نے فرمایا پھر صدیق تمہیں بھی ساری زندگی دنیا میں جدا کیا ہے نبی سے، نہ قبر میں جدا کروں گا اور جنت میں بھی تو نبی کے ساتھ ہوگا. اس لیے کسی نے فرمایا شان صدیق فاروق دا کی دسا، شان صدیق فاروق دا کی دسا، کیتا اللہ نے جینا دا اچا ہے شان. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. ہر لمحہ 70,000 فرشتے حضور کے گنبد خضرا پر سلام چھڑکتے ہیں، آ کے سلام پڑھتے ہیں. یارو جس طرح حضور کی ذات اقدس پر وہ سلام پڑھتے ہیں، اسی طرح حضور کے یاروں پر بھی سلام پڑھا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کتنی قبولیت کی وہ جگہ ہے. 24 گھنٹے آج سے 40 سال پہلے جب ہم حج پہ گئے اس وقت یہ تھا کہ رات کو مسجد نبی کے دروازے بند ہو جاتے تھے. آج مخلوق خدا کا اتنا رش ہے، 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسجد نبی بند نہیں ہوتی، صبح سے لے کر شام تک. اور جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی، حضور کی ذات پر بھی اور حضور کے یاروں پر بھی صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے. یہ شان رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ تبوک پر آپ نے چندے کا اعلان فرمایا. صحابہ ہر کوئی گئے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لانے کے لیے. فاروق اعظم بڑے تیار ہو کے گئے. آج میرا موقع ہے کہ میں صدیق سے نمبر لے جاؤں، کیونکہ صدیق حضور پر مال لٹاتے لٹاتے اب بالکل فقیر ہو گیا ہے. اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں لے کے آؤں گا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضور نے فرمایا صدیق عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ میں نے مال کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر گزری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا. کیا دیکھا کہ جبریل عجیب رنگ کے اندر آیا ہوا ہے. آج تک ایسے رنگ میں جبریل نہیں آیا. حضور نے فرمایا جبریل تجھے کیا ہو گیا ہے، آج کیسے لباس تو نے پہنے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے وہ سامنے کون آ رہا ہے، آپ کا یار غار وفادار آ رہا ہے. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اس نے اپنے سارے گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے گٹھڑی باندھ دیا. بعد میں خیال آیا کہ یہ جوڑا بھی کسی قیدی کے کام آ جائے گا، کسی غریب کے کام آ جائے گا. اپنا جوڑا اتار کے ٹاٹ پہن کے ببول کے وہ کانٹوں کے ساتھ اسے وہ رفو کر کے آج وہ صدیق اسی رنگ میں آ رہا ہے کہ نبی کے لیے اور خدا کے نام پر جسم کے کپڑے بھی قربان کر دیے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جبریل جی رب جلیل آج سارے کے سارے آسمان پر فرشتوں کو اعلان کر دو جس طرح صدیق نے نبی کے لیے قربانی دی ہے آج سارے وہی لباس پہنو. تھوڑی دیر گزری تو صدیق اکبر تشریف لائے، وہی نظارہ جو جبریل پہلے عرض کر چکے تھے. آ رہا اتنی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، عمر اتنی سی بڑی گٹھڑیاں لے کے آیا ہے، صدیق اتنی گٹھڑی لے کے آیا ہے. حضور نے فرمایا سوال کا انداز ہی عجیب تھا کہ عمر کا سارا پروگرام فیل ہو گیا. حضور نے فرمایا ما اب قیتا، اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
یہ نہیں پوچھا یہاں کیا لائے ہو اور گھر، آپ نے صرف یہی سوال کیا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آیا ہوں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور پر پہلے دن کلمہ پڑھا، جو کچھ پڑھا تھا 40,000 درہم حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ جب ہجرت کی رات جانے لگے جو کچھ گھر میں پڑا ہوا تھا 5,000 درہم پڑے تھے وہ سارے اٹھا لیے کہ کہیں آقا کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کہیں آقا کے لیے سواری کی ضرورت پڑ جائے، کہیں کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ بچی کو بلایا حضرت اسماء کو اور کہا بیٹی یہ دیکھو میں سارا کچھ لے کے جا رہا ہوں، دادا ابو آئیں گے بعد میں، انہیں پتا ہے میرے مزاج کا، وہ تم سے سوال کریں گے کچھ گھر بھی چھوڑ کے گیا کہ سارا کچھ لے گیا ہے، تم یہ کرنا ہائے صدیق تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ کہا بیٹی یہ میں نے نا چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہی ہیں، یہ رکھ رہا ہوں، اس زمانے میں یہ نوٹ نہیں ہوتے تھے نا، یہ کرنسی جو تھی یہ نہیں تھے، وہ سکے ہوتے تھے، تو دادا ابو پوچھے نا تو تم صرف ان کا ہاتھ لگوا دینا، کیونکہ ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی ابو قحافہ کی، کہنا نہیں نہیں مال بہت پڑا ہوا ہے، بیٹیاں ہوں تو ایسی ہوں، بیٹے ہوں تو ایسے ہوں، ہیں جی صدیق نبی کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں کوئی پیسہ پڑا ہوا، جو کچھ ہو یار کے نام پہ قربان کر دو۔ پھر اللہ نے اعزاز کیا بخشا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا لوگوں تمہیں دکھاؤں وہ شخص جو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے بول کر اسے بلائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مجھے شرف بخشو کہ میرے اندر سے گزر کے جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک بتائیے۔ تھوڑی دیر گزری تو ابھی وہ ابو بکر تھوڑے سے دور ہیں، حضور نے فرمایا وہ دیکھو سامنے کون آ رہا ہے، یہ وہ آ رہا ہے کہ جنت بھی اس پر ناز کرے گی اور جنت کے دروازے بھی اس پر ناز کریں گے۔ صحابہ کی نظر جب پڑی تو کیا دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہیں یہ اعزاز ملے گا قیامت کے دن کہ جنت کے 8 دروازے کہیں گے صدیق ہم سے گزر کے جاؤ، اے صدیق ہم سے گزر کے جاؤ، یہ حضور کی امت میں کسی اور کو اعزاز نصیب نہیں ہوگا، یہ اعزاز خاص بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کی اس عشق مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔